अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत साल पहले की बात है। एक बादशाह था, जिसकी एक बहुत खूबसूरत बेटी थी। वो लड़की अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से बहुत घमंडी हो गई थी। कहीं से भी उसकी शादी के लिए रिश्ता आता तो वो उसे ठुकरा देती और उसका खूब मजाक बनाती। एक दिन बादशाह ने एक बहुत बड़ी दावत रखी और उसने शहजादी से शादी करने वाले तमाम शहजादों को बुलाया। सब लोग अपने अपने मर्तबे के हिसाब से कुर्सियों पर बैठ गए। फिर शहजादी इस दावत में कई चीजों के साथ बहुत घमंडी अंदाज में आई और वो जिस भी शहजादे के पास से गुजरती तो वो उसे बहुत नीची नजरों से देखती। फिर वो एक शहजादे के पास पहुंची जो बहुत ज्यादा मोटा था, तो शहजादी ने उसका मजाक उड़ाते हुए अपने कनीज से कहा, देखो ये तो आटे का बोरा है। जब दूसरे शहजादे के पास पहुंची तो कहा कि ये तो कोई खंबा है, और जब तीसरे शहजादे के पास गई तो कहा ये तो कोई सफेद चूहा है। इसी तरह शहजादी हर शहजादे की बेइज्जती करती रही, लेकिन एक शहजादे को तो देखकर उसे बहुत हंसी आई, क्योंकि उसने दाढ़ी रखी हुई थी। शहजादी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि जरा देखो तो इसने कैसे अपने चेहरे पर घास फूस उगा रखा है। बादशाह ने जब ये देखा कि कैसे मेरी बेटी मेहमानों का मजाक उड़ा रही है, तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने भरे दरबार में ऐलान कर दिया कि शहजादी पसंद करे या ना करे, लेकिन मैं इसकी शादी किसी गरीब या फकीर से करवाऊंगा। इस ऐलान के बाद तमाम लोग वहाँ से चले गए। फिर कुछ देर बाद वहाँ एक भिखारी आया जो गली मोहल्ले में गाना गाने आया करता था। फिर वो शाही महल के खिड़की के पास बैठकर गाना गाने लगा। जब बादशाह ने उसकी आवाज सुनी तो उसने अपने नौकर से कहा कि उसको यहाँ बुला कर लाओ। तो नौकर फटे पुराने कपड़े वाले उस भिखारी को अंदर बुला कर ले आया। फिर उस भिखारी ने शहजादी के सामने बहुत अच्छा एक गाना गाया और फिर बादशाह से इनाम मांगा। तो बादशाह ने कहा, तुमने बहुत अच्छा गाना गाया है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाऊंगा। शहजादी ने जब ये सुना तो वो हैरान हो गई। उसने बहुत ज्यादा ड्रामा किया, लेकिन बादशाह ने उसकी एक ना सुनी। बादशाह ने उसे डांटते हुए कहा कि मैंने मेहमानों के सामने ये वादा किया था कि मैं तुम्हारी शादी किसी भिखारी से करूंगा। अब मैं वो कसम पूरी कर रहा हूँ। उसके बाद बादशाह ने उन दोनों का निकाह भी करवा दिया और कहा कि अब तुम अपने शौहर के साथ जाने की तैयारी कर लो। शहजादी रोती पीटती उस भिखारी के साथ गई। रास्ते में वो एक शिकारगाह के पास गुजरी। वो शिकारगाह बहुत बड़ी थी। तो शहजादी ने भिखारी से पूछा कि ये शिकारगाह किसका है। तो भिखारी ने कहा, मैंने सुना है कि तुमने एक दाढ़ी वाले का मजाक उड़ाया था। ये शिकारगाह उसी दाढ़ी वाले की है। अगर तुम उस दाढ़ी वाले से शादी कर लेती तो ये शिकारगाह तुम्हारी होती। इसके बाद वो एक बड़े से बाग में पहुंची। ये बाग देखकर शहजादी ने पूछा कि ये बाग किसका है। तो भिखारी ने कहा, ये बाग भी उसी दाढ़ी वाले का है। फिर वो एक बड़े अजीम शान शहर में दाखिल हुई। इतना बड़ा और खूबसूरत शहर देखकर शहजादी हैरान हो गई। उसने पूछा कि इस शहर का मालिक कौन है। तो भिखारी ने कहा, ये शहर दाढ़ी वाले के मुल्क में आता है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये सब तुम्हारा होता। शहजादी ने अफसोस करते हुए कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, काश मैं उससे शादी कर लेती। तो भिखारी ने नाराज होते हुए कहा कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मगर तुम मेरे होते हुए किसी दूसरे मर्द की बात क्यों कर रही हो? क्या मुझे कोई कमी है? इसके बाद वो एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुँचे। तो शहजादी ने कहा, कैसी बेकार और छोटी सी झोपड़ी है। तो भिखारी बोला कि ये मेरा घर है
اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ تو شہزادی بولی کہ تمہارا نوکر کہاں ہے؟ تو بھکاری بولا کہ ہمیں نوکروں سے کیا مطلب، تم ہر کام کر سکتی ہو، چلو اب تم آگ جلاؤ اور میرے لیے کھانا بناؤ، میں بہت تھک چکا ہوں۔ لیکن شہزادی کو کھانا پکانا نہیں آتا تھا، تو بھکاری نے اس کی مدد کی۔ پھر کچھ دیر بعد انہوں نے الٹا سیدھا کھانا پکا کر کھا لیا اور سو گئے۔ دوسرے دن اس سے بھکاری نے جگایا اور گھر کا کام کرنے کو کہا۔ شہزادی پورا دن کام کرتی رہی اور اوپر سے بھکاری کی ڈانٹ بھی سنتی رہی۔ کسی طرح سے انہوں نے کچھ دن گزار دیے۔ ایک دن بھکاری نے کہا کہ میں نے جو کچھ کمایا تھا وہ سب اب ختم ہو چکا ہے، اب کمانے کی باری تمہاری ہے، میں تمہیں لکڑی لا کر دیتا ہوں، تم اس سے ٹوکریاں بن لینا۔ یہ کہہ کر وہ جنگل میں گیا اور ٹوکری کے لیے لکڑی کاٹ کر لے آیا۔ شہزادی نے ٹوکری بنانے شروع کر دی۔ اس نے پہلے کبھی اس طرح کا محنت والا کام نہیں کیا تھا، اس لیے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئیں اور ان میں سے خون نکلنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتی، میں تمہیں دھاگے لا کر دیتا ہوں، تم اس سے کپڑے بن لینا۔ لیکن وہ یہ بھی نہ کر سکی۔ تو اس کے شوہر نے کہا کہ تم تو میرے لیے بالکل بھی کام کی نہیں ہو، تم تو کوئی بھی کام نہیں کر سکی، تم سے شادی کر کے میں برباد ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے لیے میں مٹی کے برتن لا دوں، تم انہیں بازار میں جا کر بیچ دیا کرو۔ اس بات پہ گھمنڈی شہزادی نے کہا کہ میں جب بازار جاؤں گی تو میرے ملک کے لوگ مجھے اس حال میں دیکھ کے مجھ پر بہت ہنسیں گے۔ تو شوہر نے کہا کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر تم بھوک سے نہیں مرنا چاہتی تو تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ مٹی کے برتن بیچنے کا کام بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن جب ایک خوبصورت لڑکی کو بازار میں برتن بیچتے ہوئے دیکھتے تو اس پر ترس کھا کر اس سے کچھ نہ کچھ خرید لیتے۔ جب برتن بک گئے تو بھکاری نے اور برتن لا کر دیے۔ اسی دوران ایک سپاہی وہاں سے گزرا تو اس نے برتن لے کر اس میں لات مار کر توڑ دیے اور کہا کہ دوبارہ تم اس طرح سے راستہ مت گھیرنا، ایک طرف برتن رکھ کر بیچنا، بیچ راستے پر مت بیچنا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی، اس نے سارا واقعہ گھر آ کر اپنے شوہر سے بتایا۔ شوہر نے کہا تم بالکل پاگل ہو، تم سے کس نے کہا تھا کہ تم برتن کو ایسے بیچ بازار میں رکھ کر بیچو، آخر وہاں سے لوگوں کو نکلنے میں پریشانی ہوتی ہوگی، مجھے لگتا ہے کہ تم یہ بھی نہ کر سکتی، یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے، میں شاہی محل جاؤں گا، ہو سکتا ہے شاید تمہارے لائق کوئی کام وہاں مل جائے۔ یہ کہہ کر وہ شاہی محل کے لیے روانہ ہو گیا۔ شام کو واپس آ کر کہا کہ تمہارے لیے شاہی محل میں مددگار باورچی کی جگہ مل گئی ہے، اب کم سے کم ہمیں پیٹ بھر کے کھانا تو مل ہی جائے گا۔ اس طرح وہ گھمنڈی شہزادی ایک مددگار باورچی بن گئی۔ وہ روز صبح سے شام تک باورچی خانے میں رہتی اور رات کو بچا ہوا کھانا اپنے گھر لے آتی۔ اس طرح دونوں میاں بیوی کا گزارا ہونے لگا۔ محل میں آئے ہوئے اسے کچھ ہی دن گزرا تھا کہ اس نے سنا کہ محل میں کوئی شاہی پروگرام ہے۔ جب مہمان آنے شروع ہوئے تو شہزادی باورچی خانے کی کھڑکی سے انہیں دیکھنے لگی۔ غلام قیمتی کپڑوں میں مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے، ہر طرف شان و شوکت اور دھوم دھام نظر آ رہی تھی، لیکن شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی اور اپنے تکبر اور بے وقوفی پر پچھتا رہی تھی۔ اسی دوران وہاں کچھ کنیزیں آئیں جنہوں نے شہزادی کو لذیذ کھانے دیے۔ شہزادی نے اس کھانے کو ٹوکری میں رکھ لیا اور گھر کی طرف چل دی۔ ابھی وہ محل کے دروازے سے گزر ہی رہی تھی کہ اچانک بہت قیمتی پوشاک پہنے ہوئے ایک آدمی نے اس کا راستہ روکا۔ شہزادی نے جب اس کی طرف دیکھا تو
یہ وہی داڑھی والا بادشاہ تھا جس کا اس نے مذاق اڑایا تھا۔ وہ خوف سے کانپنے لگی۔ بادشاہ اسے لے کر محل میں پہنچا۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اس کا اپنے اوپر قابو نہیں رہا اور گھبراہٹ میں اس کے ہاتھ سے ٹوکری گر گئی اور اس میں سے کھانا نکل کر چاروں طرف بکھر گیا۔ تمام درباری ہنسنے لگے۔ شہزادی کا اس وقت حال ایسا تھا کہ کسی طرح زمین پھٹ جاتی اور اس میں سما جاتی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور بھاگنا چاہتی تھی۔ پھر بادشاہ نے اسے دوبارہ پکڑ لیا اور نرمی سے بولا کہ ڈرو مت، کیا تم مجھے نہیں پہچانتی؟ میں وہی بھکاری ہوں جو تمہارے ساتھ جھوپڑی میں رہتا تھا، اور میں وہی سپاہی ہوں جس نے تمہیں برتن توڑے تھے۔ یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے اس لیے کیا کیونکہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب تمہارے گھمنڈ کا علاج ہو چکا ہے۔ میں وہی بھکاری ہوں جس کے ساتھ تم رہا کرتی تھی۔ اب تمہیں اچھا سبق مل گیا ہے۔ پچھلی باتوں کو بھول جاؤ اور دیکھو ہماری شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اسی وقت کنیزیں آئی اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ پھر شہزادی کو نہلا کر اسے دلہن کا لباس پہنایا۔ پھر جب وہ دوبارہ وہاں آئی تو دیکھا کہ اس کے ماں باپ اور تمام درباری وہاں موجود تھے۔ لوگوں نے اسے مبارکباد دی۔ اس وقت شہزادی بالکل بدل گئی تھی۔ اس کا غرور، اس کا گھمنڈ سب ختم ہو چکا تھا۔ اس نے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھ لیا تھا۔ دوستو، حالات جیسے بھی ہوں، انسان کو کبھی تکبر اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔